آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ اس سے پہلے کہ اس عنوان پر میں کچھ چھیڑوں، میں چاہتا ہوں کہ اس عنوان کو چھیڑنے والی لڑکی کا بھی تعارف کرا دوں۔ یہ خصوصیت تعارف اس لیے ہے کہ اس لڑکی نے الحمدللہ اس سال قرآن کریم حفظ مکمل کر لیا، وہ بھی صرف 5 ماہ کی قلیل مدت میں۔ ایک لڑکی کا جبکہ وہ یو پی بورڈ کا امتحان بھی دے رہی ہو اور صرف 5 ماہ کی قلیل مدت میں حفظ قرآن کا مکمل کر لینا، یہ ایک کمال کی بات اور بڑی سعادت کی بات۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے استاذ محترم مولانا معین الدین صاحب کو اور اس بچی کے والد والدہ اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس بچی کے لیے اپنا قیمتی وقت صرف کیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس بچی کے استاذ محترم مولانا معین الدین صاحب نے صرف 4 ماہ کی قلیل مدت میں قرآن کریم حفظ کیا تھا، اور ان کی شاگردہ نے اس پر یہ کمال دکھایا کہ اس نے 5 مہینے کی قلیل مدت میں تمام کتابوں کو پڑھتے ہوئے، یو پی بورڈ کی تیاری کرتے ہوئے، پھر بھی 5 مہینے کی قلیل مدت میں اس نے قرآن کریم کو حفظ یاد کر لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس بچی کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ظاہر ہے کہ آپ سننے اور دیکھنے کے لیے بیتاب ہوں گے کہ وہ خوش نصیب بچی کون ہے، لہٰذا میں اس کے لیے آواز دوں گا اس خوش نصیب بچی کو جسے منتشا بسم اللہ خان موزہ ارند کے نام سے جانتے ہیں، کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، ہماری پیاری مائیں اور بہنیں، آج مدرسہ عربیہ شیخ یونس رفیع پور کے سالانہ اجلاس میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نوجوان نسل میں فیشن پرستی کا بڑھتا ہوا جنون۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس پر صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تہذیب ہی باقی ہے نہ اب شرم و حیا کچھ، تہذیب ہی باقی ہے نہ اب شرم و حیا کچھ، کس درجہ اب انسان یہ بے باک ہوا ہے۔ سامعین اعظام، اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ نوجوان نسلی ملک و ملت کے قیمتی سرمایہ ہے اور قوم کا تابناک مستقبل ہے۔ تہذیب و ثقافت کی بقا اسی سے وابستہ ہے، دنیا کی ہر تحریک کی کامیابی کا ایک اہم ذریعہ ہے، قوموں کے عروج و زوال کا سبب ہے، جس نے اپنے بے مثال کارناموں سے صفحات تاریخ پر اپنا نام رقم کیا ہے اور ایسے منٹ نقوش چھوڑ دیے ہیں جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے بارگاہ نبوت میں اسی دور شباب میں کافروں کا کام تمام کر کے سیف اللہ کا لقب حاصل کیا۔ اسی عمر میں ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی جیسے اکابر علماء نے تجدید دین کے فرائض انجام دیے، اور اسی دور شباب میں صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم نے اسلامی تاریخ کو اپنے کارناموں سے منور کیا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا بجا ہے کہ نوجوان نسل کی تباہی پوری قوم کی تباہی ہے۔ اگر نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو قوم سے راہ راست پر رہنے کی توقع بے سود ہے۔ سامعین اکرام، لیکن ہوا وہی کہ جس کا ڈر تھا۔ آج نوجوان نسل اپنے تابناک ماضی کو بھلا کر انقلابی و تحریکی کاموں کے بجائے فیشن پرستی اور دوسروں کی نکالی میں مصروف اور اپنی دینی روایت و تہذیب سے بیزار ہے۔ ان کے اندر مذہب سے بیگانگی اور شریعت کی پابندی سے اعلانیہ بغاوت ہے۔ ان کا رول ماڈل نبی اور صحابہ نہیں بلکہ آج کے یہ فیشن پرست ہیرو اور ہیروئن ہے۔ انہیں تفریحی مشاغل سے فراغت اور فیشن پرستی سے فرصت ہی نہیں۔ مغربی تہذیب ان کے لیے لائق تقلید ہے۔ ان پر فیشن پرستی کا ایسا بھوت سوار ہے کہ سنت رسول اور طریقے صحابہ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں۔
اور فیشن کے جنون میں اس حد تک چلی گئی ہیں جہاں جانوروں کی نظریں بھی شرم سے جھک جاتی ہے. لباس ہو یا طور طریقہ، چلنے کا انداز ہو یا گفتگو کا انداز ہو، رہن سہن ہو یا رسوم و رواج، ہر ایک میں انہیں مغربی تہذیب ہی پسند ہے. جسم ہر قسم کے رنگ برنگے لباس کے نت نئے ڈیزائن، کسے ہوئے چست لباس، بازوؤں اور جسم کے نشیب و فراز کو ظاہر کرتے ہوئے پھٹے کپڑوں کے ہی شوقین ہے، اور ایسے ہیئر سٹائل کہ جنہیں دیکھ کر ایک پاگل کو بھی ہنسی آ جائے. پھر بات نہیں ختم نہیں ہوگی صدر ذی وقار، بلکہ فیشن کا معاملہ بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ گیا ہے جہاں مرد و عورت دونوں نے من تو شدم تو من شدی پر پوری مستعدی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیا ہے. فیشن کے نام پر کپڑوں کی ایسی تراش خراش کہ شرم و حیا بھی سر پیٹ کر رہ جائے. لڑکیاں جینس ٹی شرٹ میں ملبوس مکمل لڑکوں والا حلیہ بنا کر خود پر فخر محسوس کرتی ہیں، تو وہیں لڑکے ہاتھوں میں کنگن ڈالے، کانوں میں بالیاں سجائے، انگلیوں میں چھلے پہنے، گردن میں چین لٹکائے، صرف نازک کو مات دیتے دکھائی دیتے ہیں. اور اب پیچھے سے کیا آگے سے دیکھنے کے بعد بھی یہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت. کچھ مہجبی لباس کے فیشن کی دوڑ میں پابندی لباس سے آگے نکل گئے. ملت اسلامیہ کے جیالوں، ایک حدیث میں ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال یلبسون لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعلت بھیجی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں. ایک اور حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص اپنی تہذیب چھوڑ کر دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار بھی اسی قوم میں ہوگا. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کچھ عورتیں کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی ہوتی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی وہ خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوتی ہیں. نہ وہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی بو سونگھ سکیں گی. اور اب چمچہ سے کھانا کھانے کے بجائے ہاتھ سے کھانا کھانے اور کھڑے ہو کر پانی پینے کے بجائے بیٹھ کر پانی پینے کو رجعت پسندی اور قدامت پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور فیشن کا یہ عالم ہے کہ جیب میں قیمتی فون، کانوں میں ایئر فون، ہاتھوں میں مہنگی گھڑیاں، سواری کے لیے لاکھوں روپے کی گاڑیاں، جن میں اسراف ہی اسراف ہے. نماز تو دور کی بات، اذان سن کر جواب دینے تک کی فرصت نہیں ہے. الغرض وہ ایک حد تک ذہنی ارتداد کے شکار ہو چکے ہیں، ان کا دل و دماغ مغربیت کے بہاؤ میں بہہ چکا ہے. ان کی زبان پر بھلے ہی محاسن اسلام ہو لیکن ان کا جسم مکمل طور پر مغربیت کی زد میں ہے. بقول علامہ اقبال کے کہ خرد نے بھی کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے بھی کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. عزیزان گرامی، اس فیشن پرستی کی وجہ سے مرد اپنی بیوی کے مطالبات سے تنگ آ کر طلاق پر مجبور ہو جاتا ہے. فیشن پرست شخص مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے بتائے گئے قیمتی لباس کو پہننے سے جب عاجز آ جائے گا تو لا محالہ مایوسی کی کیفیت سے دوچار ہو جائے گا. دوسرے فیشن زدہ لوگوں کو دیکھ کر حسد و جلن کا شکار ہوتا ہے. فیشن پرست شخص کو نہ پیسوں کی فکر ہوتی ہے اور نہ وقت کی قدر، وہ بس اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے تمام حدوں کو پار کر دیتا ہے. کہ چلنا تھا جن کو دین کی پاکیزہ راہ پر، کہ چلنا تھا جن کو دین کی پاکیزہ راہ پر، وہ قوم بے حیائی کے رستے پہ چل پڑی. سامعین اکرام، اس کا سب سے بڑا سبب ہمارے والدین کی غفلت و لاپرواہی ہے. انہیں پیسہ کمانے کی تو فکر ہے لیکن بچوں کی تربیت کی فکر نہیں ہے. انہی کے سامنے بچے ہیرو ہیروئن کی نقالی کرتے ہیں لیکن والدین اسے روکنے کے بجائے اس پر شادہ و فرحاں ان کی حوصلہ افزائی کرتے نظر آتے ہیں. وہ دن بدن بے حیائی اور فیشن کے دلدل میں پھنسے جاتے ہیں لیکن والدین کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن جب یہی بچیاں اپنی حیا کا گوہر لٹا چکی ہوتی ہیں تو ماتم و واویلا مچاتے ہیں. اب پچھتاوے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. وہیں یہ ذرائع ابلاغ ہے جن میں رسائل، ٹی وی چینلز، اخبارات، فلمیں بھی شامل ہیں جن میں فلمی کھلاڑیوں کی ننگی تصویریں خاص زاویوں کے ساتھ رنگین صفحات پر شائع کی جاتی ہیں. تو وہیں یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی
بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہی ہیں، جس میں مرد اور عورت نیم عریاں زرق برق لباس میں ملبوس نظر آتی ہے، جنہیں بار بار دیکھ کر ہماری نوجوان نسل بھی نقالی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اسلامی طریقہ پر تربیت کریں، انہیں سیرت رسول، صحابہ اور صحابیات کے حیا و پاک دامنی کے قصے سنائیں، انہیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم سے بھی آگاہ کریں۔ اور ہماری مائیں اور بہنیں جو آنے والی نسلوں کی معمار ہیں، وہ خود فیشن کی فتنہ سے بچے، اس لیے کہ اگر وہ خود تعلیمات سے ہٹ کر فیشن کے دلدل میں پھنس جائیں گی تو آنے والی نسلوں کی کس طرح سے تربیت ہو سکتی ہے؟ کہ میرے آشیاں کا تو غم نہیں وہ جل رہا ہے جلا کرے، کہ میرے آشیاں کا تو غم نہیں وہ جل رہا ہے جلا کرے، مگر ان ہواؤں کو روکیے سوال سارے چمن کا ہے، وما علینا الا البلاغ مبین۔ السلام علیکم۔